تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسلی، تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسلی، رہے جنا کبھی نشان دلائے یہ بلندیاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم تعمیر قواعد حصہ اول پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تعمیر قواعد سے مادہ مصدر کے تعلق سے پڑھیں گے، نیز ماضی، حال، مستقبل، امر نہیں وغیرہ بنانے کا طریقہ جانیں گے۔ ماضی کس طرح بناتے ہیں، فعل مستقبل کس طرح بناتے ہیں، امر نہیں وغیرہ کس طرح بناتے ہیں، انشاءاللہ عز وجل اس کا طریقہ معلوم کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مادہ مصدر کا بیان۔ عزیز نونہالو، تم مصدر کا بیان تو پڑھ چکے ہو، اگر یاد نہ آتا ہو تو دوبارہ سن لو اور یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہو۔ مصدر ایسا اسم ہے، مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مصدر ایسا اسم ہے جس کو سن کر کوئی کام سمجھا جائے، لیکن اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ مصدر ایسا اسم ہے جسے سنتے ہی کوئی کام تو سمجھا جائے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں مصدر۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ مصدر ایسا اسم ہے جس کو سن کر کوئی کام سمجھا جائے، لیکن اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، دیکھنا، دکھانا۔ دیکھیے یہ جو اسماء ہیں انہیں سن کر بہت سارے کام سمجھے جا رہے ہیں، لیکن ان میں زمانہ نہیں ہے، نہ ہی زمانہ ماضی ہے، نہ ہی زمانہ حال ہے، اور نہ ہی زمانہ مستقبل ہے وغیرہ۔ دیکھو ہر مصدر کے آخر میں نا لگا ہوا ہے۔ اردو میں مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو ہر مصدر کے آخر میں نا لگا ہوا ہے، پھر اگر تم مصدر کے آخر سے نا کھینچ لو یعنی نا گرا دو تو بقیہ لفظ مادہ مصدر بن جائے گا۔ یعنی مصدر کے آخر میں جو نا ہوتا ہے اس نا کو گرانے کے بعد جو بچتا ہے اسے مادہ مصدر کہتے ہیں۔ جیسے پڑھنا سے پڑھ، پڑھنا مصدر ہے، اس کے آخر میں نا لگا ہوا ہے، اس کے آخر سے اگر نا گرا دیں، نا ہٹا لیں تو بچے گا پڑھ، اور یہی مادہ مصدر ہے۔ جیسے پڑھنا سے پڑھ، لکھنا سے لکھ، بیٹھنا سے بیٹھ، جاگنا سے جاگ، یہ سب مادہ مصدر ہیں۔ مادہ مصدر کو سمجھنا اور اس کی پہچان رکھنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ مادہ مصدر ہی میں کچھ حرف بڑھا بڑھا کر فعل ماضی، فعل مضارع، فعل حال وغیرہ بناتے ہیں۔ چاہے فعل ماضی بنانا ہو یا فعل حال بنانا ہو یا فعل مضارع بنانا ہو، ہر ایک کو مادہ مصدر سے بناتے ہیں۔ اس لیے مادہ مصدر جاننا، یاد رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا یاد رکھیں کہ مصدر کے آخر سے نا گرانے کے بعد جو بچتا ہے وہ مادہ مصدر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال و جواب کے طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ مصدر سے فعل ماضی کس طرح بنتا ہے؟ فعل ماضی بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ مصدر سے فعل ماضی کس طرح بنتا ہے؟ جواب: مادہ مصدر کے آخر میں کبھی یا اور کبھی الف بڑھا دینے سے فعل ماضی بن جاتا ہے۔ یعنی مصدر کے آخر سے نا گرانے کے بعد جو بچتا ہے وہ مادہ مصدر ہے، تو مادہ مصدر کے آخر میں کبھی یا لگاتے ہیں اور کبھی الف لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی یا لگاتے ہیں اور کبھی الف لگاتے ہیں، تو یا الف لگانے کے بعد وہ ماضی بن جاتا ہے۔ جیسے
کھانا مصدر ہے اور کھا مادہ مصدر ہے، کیونکہ کھانا کے آخر سے نا گرایا گیا تو کھا بچا اور کھا ہوا مادہ مصدر۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ کھانا مصدر ہے اور کھا مادہ مصدر ہے، کھا کے آخر میں یا بڑھا دیا کھایا ہو گیا، اور یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ کھا جو کہ مادہ مصدر ہے، اس کے آخر میں یا بڑھایا گیا تو کھایا ہوا، اور یہی فعل ماضی ہے، کھایا۔ اور مثلا مارنا مصدر اور مار مادہ مصدر ہے، مارنا مصدر ہے تو اس کے آخر سے نا گرایا گیا تو مار ہو گیا، مار ہوا مادہ مصدر۔ مار کے آخر میں الف لگا دیا، مارا ہو گیا، اور یہ فعل ماضی ہے۔ مار جو کہ مادہ مصدر ہے، اس کے آخر میں الف لگایا گیا تو مارا ہوا، جو کہ فعل ماضی ہے۔ یعنی فعل ماضی کس طرح بناتے؟ مادہ مصدر کے آخر میں کبھی یا اور کبھی الف لگا کر کے فعل ماضی بناتے، ٹھیک ہے۔ سوال، فعل ماضی بنانے کے لیے مادہ مصدر کے آخر میں کب یا بڑھائیں گے؟ اوپر بیان ہوا کہ فعل ماضی بنانے کے لیے مادہ مصدر کے آخر میں کبھی یا اور کبھی الف بڑھاتے ہیں۔ اب سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر فعل ماضی بنانا ہو تو مادہ مصدر کے آخر میں کب یا بڑھائیں گے؟ جواب، مادہ مصدر کے آخر میں جب واو یا الف پایا جاتا ہو، مادہ مصدر کے آخر میں اگر واو ہو یا الف ہو تو اس وقت یا بڑھا کر فعل ماضی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ مادہ مصدر کے آخر میں اگر واو ہو یا الف ہو تو اب یا بڑھا کر کے فعل ماضی بنائیں گے۔ جیسے رونا، دھونا، سونا، ان مصدروں کے مادے کے آخر میں واو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رونا سے نا گرائیں گے تو رو بچے گا، دھونا سے نا گرائیں گے تو دھو بچے گا، ان سب کے آخر میں واو ہے۔ جب واو کے بعد یا بڑھا دیں فعل ماضی بن جائے گا۔ جیسے رونا سے رویا، رونا مصدر ہے، اس کے آخر سے نون گرائیں گے یعنی نا گرائیں گے، ٹھیک ہے، تو رو ہوگا مادہ مصدر۔ اب اس کے آخر میں یا لگائیں گے تو ہوگا رویا، رویا فعل ماضی ہے۔ اس طرح دھونا سے دھویا، سونا سے سویا، اور جیسے جلانا، بلانا، پلانا، ان مصدروں کے مادے کے آخر میں الف ہے۔ جلانا کے آخر میں بھی الف ہے، جلانا مصدر ہے، آخر سے نہ گرائیں گے تو جلا بچے گا، یعنی آخر میں الف بچے گا۔ اسی طرح بلانا مصدر ہے، اگر آخر سے نہ گرا دیں گے تو پھر بلا بچے گا جس کے آخر میں الف ہے۔ اس طرح پلانے کے آخر میں بھی الف بچے گا، ٹھیک ہے، نہ گرانے کے بعد پلا بچے گا، یعنی آخر میں الف بچے گا۔ جب الف کے بعد یا بڑھا دیں گے فعل ماضی بن جائے گا۔ جیسے جلانا سے جلایا، بلانا سے بلایا، پلانا سے پلایا، ٹھیک ہے۔ یعنی یا کب بڑھائیں گے؟ اگر ہمیں فعل ماضی بنانا ہو تو یا تو مادہ مصدر کے آخر میں یا بڑھائیں گے یا الف بڑھائیں گے، لیکن یا کب بڑھائیں گے؟ یا تب بڑھائیں گے جبکہ مادہ مصدر کے آخر میں واو ہو یا الف ہو، ٹھیک ہے۔ سوال، فعل ماضی بنانے کے لیے مادہ مصدر کے آخر میں کس وقت الف لگائیں گے؟ اب تو یا کی بات بتا دیے کہ اگر مادہ مصدر کے آخر میں واو یا الف ہو تو ہم یا لگا کر کے فعل ماضی بنائیں گے۔ تو اب سوال ہو رہا ہے ماضی بنانے کے لیے الف بھی لگاتے ہیں تو الف کب لگائیں گے؟ جواب، جب مادہ مصدر کے آخر میں واو یا الف نہ پایا جاتا ہو، مادہ مصدر کے آخر میں نہ ہی واو ہو اور نہ ہی الف ہو، تو ایسی صورت میں تو اس وقت الف لگائیں گے، الف لگا کر کے فعل ماضی بنائیں گے۔ وہی بیان کر رہے ہیں، جب مادہ مصدر کے آخر میں واو یا الف نہ پایا جاتا ہو تو اس وقت الف لگا کر فعل ماضی بناتے ہیں۔ جیسے دیکھنا، بولنا، اٹھنا، ان سب کے آخر سے اگر نون نہ گرا دیں گے، جیسے دیکھنا سے آخر میں اگر جو نہ ہے اسے گرائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھ۔ بولنا کے آخر سے نہ گرائیں گے تو ہوگا بول، اٹھنا کے آخر سے نہ گرائیں گے تو ہوگا اٹھ، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کسی کے آخر میں بھی واو یا الف نہیں ہے۔ جب ان مصدروں کے مادہ کے آخر میں الف لگا دیں گے تو فعل ماضی بن جائے گا۔ جیسے دیکھنا سے دیکھا، ٹھیک ہے، دیکھنا ہے
تو اس کے آخر سے پہلے نا گرائیں گے تو ہوگا دیکھ، اب الف لگائیں گے تو ہوگا دیکھا، ٹھیک ہے، اور دیکھا فعل ماضی ہے۔ اس طرح بولنا سے بولا، اٹھنا سے اٹھا۔ سوال، مصدر سے فعل حال کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہاں تک ماضی کی بات ہو گئی، فعل ماضی کس طرح بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی بنانے کا خلاصہ یہ ہے کہ مادہ مصدر کے آخر میں کبھی یا لگاتے ہیں، کبھی الف لگاتے ہیں، اور یا کہاں لگاتے ہیں؟ اگر مادہ مصدر کے آخر میں واو یا الف ہو تو آخر میں یا لگا کر کے ماضی بناتے ہیں، اور اگر مادہ مصدر کے آخر میں واو یا الف نہ ہو تو الف لگا کر کے ماضی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حال بنانے کا طریقہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ مصدر سے فعل حال کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب، مادہ مصدر کے آخر میں رہا ہے بڑھانے سے فعل حال بنتا ہے، رہا ہے یہ لفظ بڑھانے سے فعل حال بنتا ہے۔ جیسے پڑھنا سے پڑھ رہا ہے، پڑھنا مصدر ہے، اس کے آخر سے نا گرایا گیا تو پڑھ مادہ مصدر بنا۔ اب اس سے حال بنانے کے لیے رہا ہے لگا دیا گیا تو ہو گیا پڑھ رہا ہے، یہ بن گیا فعل حال، ٹھیک ہے۔ مادہ مصدر کے آخر میں رہا ہے بڑھانے سے فعل حال بنتا ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھ رہا ہے، کھانا سے کھا رہا ہے، اور کبھی مادہ مصدر کے آخر میں تا ہے لگا کر فعل حال بناتے ہیں، کبھی تو رہا ہے لگاتے ہیں اور کبھی تا ہے لگا کر فعل حال بناتے ہیں۔ جیسے پڑھنا سے پڑھتا ہے، پڑھنا سے مادہ مصدر بنے گا پڑھ، اس کے آخر میں تا ہے لگا دیا گیا تو ہو گیا پڑھتا ہے۔ اس طرح کھانا سے مادہ مصدر بنے گا کھا، اس کے آخر میں تا ہے لگا دیا گیا تو ہو گیا کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فعل حال بنانے کے لیے مادہ مصدر کے آخر میں کبھی رہا ہے اور کبھی تا ہے لگا کر کے فعل حال بناتے ہیں۔ سوال، مصدروں سے فعل مضارع کس طرح بناتے ہیں؟ اب فعل مضارع کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ مصدر سے اگر ہمیں فعل مضارع بنانا ہو تو کس طرح فعل مضارع بنائیں گے۔ مادہ مصدر کے آخر میں جب واو یا الف پایا جاتا ہو، مادہ مصدر کے آخر میں اگر واو ہو یا الف ہو تو مضارع بنانے کے لیے اے لگانا پڑے گا۔ جیسے رونا سے روئے، لانا سے لائے، ٹھیک ہے، کیونکہ رونا کے آخر میں واو ہے، نا گرانے کے بعد واو بچا، اس لیے وہاں پہ یہ لگائے، رونا سے روئے، اور کھانا سے کھائے، اب مضارع بن گیا۔ اور جب مادہ مصدر کے آخر میں واو یا الف نہ ہو تو مضارع بناتے وقت مادہ مصدر کے آخر میں صرف بڑی یا بڑھا دیتے، جیسے مارنا سے مارے، اور پڑھنا سے پڑھے، لکھنا سے لکھے، ٹھیک ہے۔ مضارع کس طرح بناتے؟ اگر مادہ مصدر کے آخر میں واو یا الف ہو تو مضارع بنانے کے لیے یہ لگاتے ہیں، جیسے رونا سے روئے اور لانا سے لائے۔ اگر آخر میں واو یا الف نہ ہو تو صرف یا لگا دیتے ہیں، بڑی یا لگا دیتے ہیں، جیسے مارنا سے مارے، پڑھنا سے پڑھے وغیرہ۔ سوال، فعل مستقبل کیسے بنایا جاتا ہے؟ فعل مستقبل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، فعل مضارع کے آخر میں گا بڑھا دینے سے فعل مستقبل بن جاتا ہے۔ فعل مضارع کے آخر میں بس لفظ گا بڑھانا ہے، گا، بس گا لگاتے ہی فعل مضارع سے فعل مستقبل بن جائے گا۔ جیسے لائے فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں گا لگائیں گے تو ہوگا لائے گا، اور لائے گا کیا ہے؟ فعل مستقبل۔ اس طرح مارے فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں گا لگایا گیا تو ہو گیا مارے گا، تو مارے گا فعل مستقبل ہے، ٹھیک ہے۔ مستقبل بنانے کے لیے مضارع کے آخر میں گا بڑھا دیتے ہیں۔ فعل امر کیسے بنتا ہے؟ فعل امر بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ جواب، مصدر کا جو مادہ ہے وہی فعل امر ہے، یعنی مادہ مصدر ہی فعل امر ہوتا ہے، یعنی مصدر کے آخر سے نا گرا کر فعل امر بنائیں گے۔ مصدر کے آخر سے نا گرانے سے مادہ مصدر بنتا ہے، اور مادہ مصدر ہی فعل امر ہوتا ہے، تو گویا کہ فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہوا کہ مصدر کے آخر سے نا گرا کر فعل امر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے
کھانا، کھانا کے آخر میں جو نا ہے اسے گرا دیا تو کیا بچا؟ کھا۔ کھا مادہ مصدر بھی ہے اور یہی فعل امر ہے۔ ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں مصدر کا جو مادہ ہے وہی فعل امر ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھ، لکھنا سے لکھ، لانا سے لا، یہ سب فعل امر ہے اور مادہ مصدر بھی ہے۔ سوال، فعل نہیں کیسے بنتا ہے؟ جواب، فعل امر میں مت بڑھانے سے فعل نہیں بن جاتا ہے۔ فعل امر سے پہلے صرف لفظ مت بڑھا دیتے ہیں تو مت بڑھانے کی وجہ سے فعل امر سے فعل نہیں بن جاتا ہے۔ جیسے مت پڑھ، پڑھ فعل امر ہے، اس سے پہلے مت لگائے تو کیا ہو گیا؟ مت پڑھ۔ لکھ فعل امر ہے، اس سے پہلے مت لگائے تو کیا ہو گیا؟ مت لکھ۔ یہ سب فعل نہیں ہے، یعنی فعل امر سے پہلے مت لگانے سے فعل نہیں بنتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔